بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. میں ہوں محمد جاوید راکیزار اور آپ کو راکیزار اردو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, امریکہ کے جو ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی بولڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اگینسٹ چائنا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے خلاف $10 ٹریلین کی پینلٹی عائد ہونی چاہیے. انہوں نے اپنی حکومت کو کہا ہے, بائیڈن کو کہا ہے کہ چائنا جو کہ ذمہ دار ہے کووڈ-19 کے جو اوریجن کا, یعنی کہ جو وائرس ہے جس کو وہ چائنا وائرس بھی اکثر کہتے رہے اپنے دور حکومت میں, اور کنگ فو وائرس بھی اس کے علاوہ اس کو نام دیا جاتا رہے. تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں ہمیں جانا چاہیے اور چائنا کے خلاف $10 ٹریلین کا ان پہ یہ جرمانہ عائد ہونا چاہیے, ان پہ کیس کرنا چاہیے. اب دیکھیے, ان کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی کرونا وائرس کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے, ان کی معیشت لوگوں کی تباہ ہوئی ہے, لوگ مرے ہیں, تو اس کی ایز اے کمپنسیشن وہ چائنا کو ادا کرنی چاہیے. وہ دیٹ از, انہوں نے ایک ایسٹیمیشن کے مطابق کے لحاظ سے بتایا کہ دیٹ شوڈ بی $10 ٹریلین. ناظرین, اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ چائنا کی جو جی ڈی پی ہے وہ $15 ٹریلین کے قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر چائنا خدا نہ خواستہ یہ کیس ہار جاتا ہے, اگر انٹرنیشنل کورٹ پہ جاتا ہے, تو چائنا کو $10 ٹریلین پے کرنا پڑے گا, جو کہ اس کی آدھی سے زیادہ جی ڈی پی ہے. اب دیکھیے, سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ تو اب امریکہ کے صدر نہیں ہیں, وہ کیوں اس کے بارے میں اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ کیا ان کی سٹیٹمنٹ میں کیا وزن ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیے, امریکہ میں دو پارٹیز مین ہیں, ایک ڈیموکریٹس ہیں جس میں سے بائیڈن ہے, اور دوسرے ریپبلکن کو ٹرمپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے اثر و رسوخ والے پولیٹیشین ہیں کہ یہ اگلے جو الیکشن آ رہے ہیں آئی تھنک 2024 میں, اس میں یہ دوبارہ ان کو الیکٹ ہونے کے ان کے چانسز ہیں. اسی لیے ٹرمپ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ناظرین, اب یہ سٹیٹمنٹ کیوں سامنے آئی؟ $10 ٹریلین کی چائنا پر جرمانہ عائد کرنے کی سٹیٹمنٹ کیوں سامنے آئی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک مین وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو امریکہ میں چائنیز رہ رہے ہیں, جن کو چائنیز امریکن کہتے ہیں, ان کی ایک ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ایک کیس کیا ہے جس میں انہوں نے $22 ملین کا ہرجانے کا, یعنی کہ ان کو لیگل کیس کیا ہے ٹرمپ کے خلاف کہ ٹرمپ نے مائنورٹیز یعنی کہ چائنیز کو ہرٹ کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ ٹرمپ بار بار اپنے تقریروں میں, اپنے سوشل میڈیا کے ٹویٹس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو کووڈ ہے یہ چائنا وائرس ہے, یہ کنگ فو وائرس ہے, جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے چائنا کی ریپیوٹ ڈیمیج ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو چائنیز ہیں ان پر بہت سارے حملے ہوئے ہیں امریکہ میں, اسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. اسی لیے انہوں نے $22 ملین کا ٹرمپ کے خلاف کیس کیا. تو ٹرمپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ $10 ٹریلین چائنا کو ادا کرنا چاہیے, تو یہ موسٹلی جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں تمام نیوز پیپرز میں, اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے, آئی واز رائٹ, میں صحیح تھا. ان کے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح تھا, میں اپنے دور حکومت میں چائنا وائرس اس کو کہتا تھا, اور میں کہتا تھا یہ کنگ فو وائرس ہے, اور میں یہ کہتا تھا کہ چائنا کا جو ووہان سٹی ہے اس کی ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ایک لیب ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اینیملز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے, ان کے وائرسز پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ یہ وائرس ادھر سے ہی نکل کر پوری دنیا میں پھیلا ہے یا جان بوجھ کر پھیلایا گیا ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں تباہ ہو چکی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. تو اسی لیے ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آئی واز رائٹ, میں اس وقت ٹھیک تھا اور اب بھی ٹھیک ہوں. اسی لیے چائنا کے خلاف $10 ٹریلین کا کیس کرنا چاہیے اور اس کو کمپنسیشن ادا کرنی چاہیے پوری دنیا کو. اسی سلسلے میں ابھی کچھ دن پہلے بائیڈن نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو 90 دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ 90 ڈیز میں مجھے کرونا وائرس کے جو اوریجن ہے اس کے بارے میں آپ رپورٹ دیں کہ یہ ایکچوئل کہاں سے آیا ہے.
اس کے اگینسٹ چائنا نے امریکہ کو نیوکلیئر وار کی دھمکی دی ہے. چائنا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے پوری دنیا کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی تو ہم امریکہ پر نیوکلیئر وار چھیڑ دیں گے, نیوکلیئر جنگ لگا دیں گے امریکہ کے ساتھ. تو چائنا نے کہا ہے کہ اس کا ایک ہی میزائل جس کا نام ڈونگ فین 41 ہے وہی امریکہ کے لیے کافی ہے. یعنی کہ امریکہ 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, تو امریکہ کا ایک میزائل ڈونگ فین 41 وہ اس لانگ رینج میزائل ہے, بیلسٹک میزائل ہے, وہ چائنا امریکہ پر مارے گا اور امریکہ کو تباہ کر دے گا. ناظرین, اسی سلسلے میں ہماری ہمبل اوپینین اور انالیسز ہے کہ اگر چائنا یہ گلٹی ثابت ہو جاتا ہے کہ چائنا $10 ٹریلین پے کرے گا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے, تو پھر کیا اس چیز کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے جو عراق پر 2003 میں جنگ مسلط کی گئی تھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بنیاد پر, جس کو WMD کہتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک چلکوٹ رپورٹ بہت مشہور ہے, اس پہ کہا گیا ہے, جو چلکوٹ تھے جان چلکوٹ, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو صدام حسین کی طرف سے تھریٹس تھیں وہ بالکل غلط تھی, وہ بیس لیس تھیں. اس کے علاوہ ٹونی بلیئر نے 2016 میں یہ اناؤنس کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو عراق پر حملہ کرنا تھا ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا, کہ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے عراق کے پاس, وہ بالکل غلط تھا, بیس لیس تھا, وہ فیک تھا, فیک نیوز تھی. ہمیں ہماری ایجنسیوں نے غلط رپورٹ دی اور گمراہ کیا. آپ کو اندازہ ہے کہ عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ پہلے 5 سالوں میں 2003 سے لے کر 2008 تک پہلے 5 سالوں میں عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا, لوگوں کو مارا گیا اس عراق کی جنگ میں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر ٹونی بلیئر نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھا عراق کے پاس, صدام حسین نے کوئی تھریٹ نہیں دی, تو چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عراق میں کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے, تو کیا برطانیہ کو $1 ٹریلین کا اس کو جرمانہ نہیں اس پہ ڈالنا چاہیے عراق کے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے؟ کیا ٹونی بلیئر کو اور اس کی تمام کابینہ کو ان کو کیا کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ بالکل لانا چاہیے. یہ افغانستان میں بھی جو قتل عام ہوا ہے اس پر بھی ایک رپورٹ بننی چاہیے, اور لوگوں کو امریکہ کو, برطانیہ کو, فرانس کو, ان تمام ممالک کو جو اس کے ساتھ تھے, جو نیٹو کے 48 کنٹریز ہیں, ان کے خلاف بھی ایک کیس بنانا چاہیے. ان کو $1 ٹریلین, ایون $100 ٹریلین پے کرنا چاہیے عراق اور افغانستان کے لوگوں کو, شام کے لوگوں کو. تو ناظرین, یہ ہماری ہمبل اوپینین ہے. آپ بھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ کیا جسٹس اگر ہو تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے, صرف چائنا پہ پینلٹی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ WHO جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے دنیا کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اس نے وزٹ کیا تھا ووہان لیب جو انسٹیٹیوٹ ہے آف وائرولوجی, ادھر جا کے انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ ادھر کوئی ایسا وائرس نہیں اوریجنیٹ ہوا. تو ناظرین, آپ بھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.